السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 10ویں جماعت کے اسباق میں یونٹ 3 کی ایکسرسائز 3.1 کے چند سوالات کریں گے۔ یہ الجبری جملوں یعنی الجبرک ایکسپریشنز کے HCF کے بارے میں ہے۔ تو آج ہمارا سوال ہے سوال نمبر 7 3.1۔ اس کے دو ہیں رقمیں x کی 3 جمع 64 x کی 2 منفی 16۔ تو سب سے پہلے ہم x کی 3 جمع 64 کے اجزائے ضربی بنائیں گے۔ یہ ہے x کی 3 جمع 64۔ اس کو آپ لکھو گے اس طرح مکعب کی شکل میں۔ جمع 64 کس کا مکعب ہے؟ 4 کی طاقت 3، یعنی 4 کو 3 بار ضرب دیں گے۔ اب اس کے دو فیکٹر بنیں گے، وہ ہم ادھر ہی لکھ دیتے ہیں آگے۔ پیپر میں آپ نے اس کے نیچے لکھنے ہیں۔ تو دیکھیں جی، پہلا جملہ ہے x جمع 4۔ دوسرا ہے پہلی رقم جو ہے اس کا مربع یعنی x کی 2۔ اگلا اس کا ہے رقم ہے -4 ضرب x، 4 ضرب x، 4x اکٹھا لکھ دیں، جمع 4 کا مربع یعنی 16۔ اس کے یہ دو فیکٹر بنے ہیں۔ اس کو ہم پہلے اس طرح لکھتے ہیں، یہ فارمولہ ہے، یہاں پر فارمولہ لکھیں گے چونکہ ہم جانتے ہیں a کی 3 جمع b کی 3 برابر ہے a جمع b، اور دوسرا ہوگا a کی 2 منفی ab جمع b کی 2۔ a جمع b پہلی دوسری رقم یہ۔ اب اس کے دیکھیں، یہ ہے x کی 2 منفی 16، منفی والا ہے یہاں، اور 16 4 کا مربع ہے۔ 16 کس کا مربع ہے؟ 4 کا۔ تو اس کے دو فیکٹر بنیں گے x جمع 4 x منفی 4، a جمع b اور a منفی b۔ تو یہ ہمارے پاس دو فیکٹر آ گئے۔ مشترک اجزائے ضربی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ اب ایک مشترک ہے تو مشترک جزو ضربی ہم لکھیں گے، وہ ہے x جمع 4۔ تو عاد اعظم کیا ہوگا؟ مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب اس وقت لکھیں گے جب ایک سے زیادہ ہوں گے۔ تو ہم لکھیں گے عاد اعظم برابر ہے مشترک جزو ضربی، وہ ایک ہی ہے، تو جواب آئے گا x جمع 3۔ اگر اس کے بعد ایک اور ہوتا تو اس کو ضرب دیتے۔ اب یہ سوال نمبر 7 میں یہ دو رقمیں مشترک جزو ضربی، عاد اعظم برابر ہے مشترک جزو ضربی، برابر ہے x جمع 4۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 7 ہے۔ اسی طرح 8، 9، 10 ان کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 کی کتنی رقمیں ہیں؟ اس میں 3 ہیں۔ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے پہلی رقم لکھیں گے x کی 2 منفی y کی 2۔ سوال نمبر 8، پہلے سوال یہاں لکھنا ضروری ہے، اور x کی 4 منفی y کی 4، x کی 4 منفی y کی 4، x کی 6 منفی y کی 6۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو اس کو اب ہم کرتے ہیں۔ x کی 4 منفی y کی 4 کے اجزائے ضربی، x کی 6 منفی y کی 6 کے اجزائے ضربی، تینوں کو لکھنا ہے۔ اب تینوں کی، یہ ہے x کی 2 منفی y کی 2، اس کے تو آئیں گے x جمع y اور دوسرا ہوگا x منفی y، یہ تو بنایا ہے۔ اب یہ x کی 4 منفی 4 y کی 4، اس کو لکھیں گے x کی 2 کا مربع منفی y کی 2 کا مربع۔ اب اس کے دو فیکٹر بنیں گے x کی 2 جمع y کی 2 اور x کی 2 منفی y کی 2۔ اب یہ جو x کی 2 منفی y کی 2 ہے، یہ مزید اس کے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ سیم، اور اس کے بنیں گے x جمع y اور دوسرا ہوگا x منفی y۔ یہ اس کے اجزائے ضربی یہ دو بن گئے ہیں، اس کے یہ دو ہیں، اس کے 3 ہیں۔ اب ہم x کی 6 منفی y کی 6، اس کو لکھتے ہیں x کی 3 مائنس والا فارمولہ ہے، تو ہم x کی 3 کا مربع منفی y کی 3 کا مربع برابر ہوگا x کی 3 جمع y کی 3
اور x کی 3 منفی y کی 3. اب یہ ہے a کی 3 جمع b کی. ایک اور فارمولا ہے a کی 3 منفی b کی 3. اس میں فرق یہ ہے یہ a پہلا فیکٹر اس کا ہے a پلس b, اس کا ہے a مائنس b. اور اب دوسرا بھی یہی ہے, یہ پازیٹیو ہوگا اس فارمولے میں a کی 2 جمع اے بی جمع b کی. یہ ہم یونٹ 1 میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں یہ فارمولہ. ان دونوں فارمولوں کو یاد رکھیں. تیسرا ہم نے a کی 2 منفی b کی 2 والا فارمولہ یہاں استعمال کیا ہے. a کی 2 منفی b کی 2 برابر ہوتا ہے a جمع b a منفی b. تو اس کے اب دو فیکٹر, اس کے بھی 2 بنیں گے, اس کے بھی 2. دیکھیں پہلا ہوگا x جمع y, دوسرا ہوگا x کی 2 منفی ایکس وائی جمع y کی 2. اس کا پہلا ہوگا x منفی y, دوسرا فیکٹر ہوگا x کی 2 جمع ایکس وائی جمع y کی 2. ایک جیسے فیکٹر ہیں, یہ جمع ہے یہ مائنس ہے, یہاں یہ مائنس ہے, یہ رقم پازیٹیو ہے. اب ہم لکھیں گے مشترک جزو ضربی تینوں میں, x جمع y x جمع y x جمع y تینوں میں موجود ہے. اب یہ 2 ہیں تو مشترک 2 ہیں, تو یہاں ہم لکھیں گے مشترک اجزاء ضربی, وہ ہیں x جمع y اور دوسرا ہے x منفی y. یہ اس کے ساتھ ہے, یہ 2 مشترک ہیں. تو عاد اعظم کیا ہوگا x جمع y ضرب x منفی y. اب ان دونوں کو ضرب دیں یعنی فارمولہ لگائیں گے تو جواب آئے گا x کی 2 منفی y کی 2. یہ جواب ہے. یا اگر ان کو ملٹیپلائی بھی کریں گے تو یہی جواب آئے گا. ایک ایکس وائی سے کٹ جائے گا, x کی 2 پلس y کو مائنس y سے ضرب دیں گے مائنس y کی 2. یعنی اس فارمولے کو آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے ڈائریکٹ فارمولہ اپلائی کرنا ہے. a جمع b a منفی b برابر ہے a کی 2 منفی b کی 2 x کی 2 مائنس y کی 2. سوال نمبر 8. یہ امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ ایسا سوال اگر آئے گا تو وہ 4 نمبر کا ہوگا, لانگ کوشچن میں آئے گا. تو اس کو ریز کرتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 9 کریں گے. سوال نمبر 9 کی رقمیں ہیں, یہ بھی 3 ہیں. t کی 2 منفی 9, پہلی رقم ہے t کی 2 منفی 9. یہاں اوپر سوال لکھنا ہے پورا آپ نے, تینوں رقمیں. t جمع 3 کا مربع, t جمع 3 کا مربع. آگے ہے t کی 2 جمع t منفی 6, t کی 2 جمع t منفی 6. یہ 3 رقمیں ہیں. تینوں کے پہلے ہم اجزاء ضربی بنیں گے. یہ 2.1 جو ہم نے دوسرے یونٹ میں پڑھی تھی, بالکل 2.2 کے مطابق سوال ہے یہ. اب آپ دیکھیں 2.1 2.2 میں ہم نے اجزاء ضربی بنانے کا طریقہ سیکھا ہے. پہلے اس کو دیکھیں. یہ ہے t کی 2, یعنی t کو لکھیں ایسے, اور 9 کس کا مربع ہے 2 کا. تو اس کے 2 فیکٹر بنیں گے. پہلا ہوگا t جمع 3, دوسرا ہوگا t منفی 3. اس کے بعد ہے t جمع 3 کا مربع. اس کے 2 فیکٹر بنیں گے t جمع 3 ضرب t جمع 3. t جمع 3 کا مربع ہے, یعنی اس کی طاقت 2 ہے, تو دونوں کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھ دیں گے. دوبارہ ملٹیپلائی کریں گے, طاقت 1 ہے, اس کی طاقت 1 + 1 2 ہو جائے گی. اب اس کو دیکھیں, یہ ہے t کی 2 جمع t منفی 6. اچھا, یہاں بھی ایک بار پہلے اس کو لکھیں گے t جمع 3 کا مربع, پھر اس کے 2 فیکٹر بنائیں گے. t کی 2 جمع t منفی 6. اس کے بھی اجزاء ضربی بنیں گے. دیکھیں ابھی یہاں پہ منفی 6 ہے, یہاں پازیٹیو ہے, تو ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو کو ملٹیپلائی کریں گے 2 نمبرز کو, جواب آئے گا -6. تو یہ بن گیا t کی 2 جمع 3t منفی 2t منفی 6. اب یہ 3 سے 4 رقمیں ہو گئی ہیں. 3t میں سے 2t مائنس کریں گے 1t, 3 کو -2 سے ملٹیپلائی کریں گے -6. کوفیشنٹس کو ملٹیپلائی کریں گے, دونوں کو جمع یا تفریق کریں گے. تو ان دونوں میں t مشترک ہے, باقی بچے گا t جمع 3. ان دونوں میں -2 مشترک ہے, باقی بچے گا t جمع 3. اب t جمع 3 یہ مشترک, اور باقی بچا t, اور یہاں بچا -2.
اب آپ دیکھیں مشترک جزء ضربی ٹی جمع 3 ٹی جمع 3 ٹی جمع 3، بس ایک ہی مشترک ہے یہاں، اس لیے میں نے اجزاء ضربی کو کاٹ دیا. مشترک جزء ضربی ہے ٹی جمع 3، ایک ہی ہے. اور آدھے اعظم کیا ہے؟ آدھے اعظم برابر ہے مشترک جزء ضربی. یہ جواب ہے. مشترک اجزاء ضربی کا حاصل ضرب نہیں ہے، اکیلا ہے تو اکیلا کو لکھ دیں گے. یہ جواب ہے سوال نمبر 9 کا. اسی طرح سوال نمبر 10 ہے، پھر 11 12 13 14 10 بھی کر لیتے ہیں. ابھی امپورٹنٹ کوشچن ہے سوال نمبر 10. اس میں بھی 3 رقمیں دی ہوئی ہیں. تینوں کے اجزاء ضربی معلوم کریں گے پہلے. اچھا جی، رقم ہے x کی 2 منفی x منفی 2، x کی 2 منفی x منفی 2. دوسرے میں ہے x کی 2 جمع x منفی 6، x کی 2 جمع x منفی 6. اور تیسرے میں ہے x کی 2 منفی 3x جمع 2، x کی 2 منفی 3x جمع 2. یہ ہے جی ہمارا 3 رقمیں. سب سے پہلے اس کے اجزاء ضربی بنائیں گے. یہ ہے -2، یہ ہے مائنس، یہاں بھی مائنس چاہیے، یہاں بھی مائنس چاہیے. یعنی ایسے 2 اعداد لیں گے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو -2 آئے. تو -2 آتا ہے 2 اور 1 میں. تو ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو لیں گے. دیکھیں -2 لیں گے اور +1x لیں گے. دیکھیں x کی 2 منفی 2x جمع 1x -2. اب یہ 3 سے 4، پہلے اس کو ایک سٹیپ اور کریں گے. پہلے اس کو سیم لکھیں گے، ہر سوال میں ایسے لکھنا ہے. x کی 2 منفی x منفی 2 برابر ہے x کی 2 منفی 2x جمع x منفی 2. اب یہ 3 سے 4 رقمیں ہو گئے. اب دیکھیں کامن کیا ہے، ان دونوں میں x کامن ہے، یہاں پہ کوئی چیز کامن نہیں ہے، 1 کامن لیں گے. تو x منفی 2 جمع 1، باقی بچا x منفی 2 سیم. 1 سے ضرب دیں گے، یہی جواب آئے گا. اب اگلے سٹیپ میں x منفی 2 کامن ہے، باقی بچا x جمع 1. یہ لائنیں آپ نے نہیں لگانی، صرف سمجھانے کے لیے لگائی گئی ہیں. یہ ہے پہلی رقم کے اجزاء ضربی 2 بن گئے ہیں، x منفی 2 x جمع 1. اگر ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو یہی جواب آئے گا. اب یہ ہے، اب یہاں پہ پازیٹیو چاہیے، یہاں مائنس چاہیے. جیسے یہاں مائنس چاہیے تھا تو ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو لیں گے. جب ان کو ملٹیپلائی کریں تو 6 آئے. تو 6 کے کون سے ٹیبل 2 اور 3 میں آتا ہے اور 6 اور 1 میں آتا ہے. تو ہم 2 اور 3 لیں گے، 3 میں سے 2 مائنس کریں گے تو 1x آئے گا. دیکھیں اس کو پہلے لکھیں، x کی 2 جمع x منفی 6 برابر ہے x کی 2 جمع 3x منفی 2x منفی 6. اس کو ہم نے 3x منفی 2x مائنس کریں گے x، ملٹیپلائی کریں گے -6. اب یہ 3 سے 4 ہو گئے. اب ان میں دیکھیں کامن کیا ہے، ادھر x کامن ہے، ادھر منفی 2 کامن ہے. x جمع 3 منفی 2 x جمع 3. اب کامن کیا ہے، x جمع 3 دونوں میں کامن ہے، دونوں میں ہر بار سیم آنا چاہیے. اور x منفی 2، یہ 2 فیکٹرز ہیں دوسری رقم کے. یہ دو پہلی کے ہیں، x منفی 2 کامن آ رہے ہیں دونوں میں. اچھا جی، اب ہم تیسری رقم ہے x کی 2 منفی 3x جمع 2، x کی 2 منفی 3x جمع 2 برابر ہے. اچھا اب اس میں ایسے 2 نمبر لینے ہیں، ان کو ملٹیپلائی کریں، دونوں نیگیٹو ہوں گے تو پازیٹیو جواب آئے گا. یہ دونوں پازیٹیو ہوں تو پھر بھی پازیٹیو آئے گا. دیکھیں اس کے لیتے ہیں x کی 2 منفی 2x منفی 1x جمع 2. دیکھیں ان دونوں کو جمع کریں گے تو منفی 3x منفی 2 کو منفی 1 سے ضرب دیں گے جمع 2. اب یہ کتنی رقمیں بن گئی ہیں، 4. اب اس میں دیکھیں کامن کیا ہے، یہاں پہ x کامن ہے، یہاں منفی 1 کامن ہے. دیکھیں x انٹو x منفی 2، منفی 1 کامن لیں گے تو اندر کی علامت تبدیل ہوگی، یہ بن جائے گا x منفی 2 x جمع 2. جب منفی 1 سے ملٹیپلائی کریں گے دوبارہ x جمع 2 ہو جائے گا. تو x منفی 2
مشترک اور دوسرا فیکٹر بنا ایکس منفی 1، 3 فیکٹر. اب ہم لکھیں گے مشترک جزو ضربی، ان تینوں میں مشترک کیا ہے؟ ایکس منفی 2، اور یہی عاد اعظم ہے. تو یہ جواب ہے سوال نمبر 10 کا. تو سوال نمبر 10 کی پریکٹس کریں اچھے طریقے سے. 6 7 8 7 8 9 10 4 سوال کیے ہیں آج کے سبق میں. تو ان سوالات کی پریکٹس کریں. اور ہم جو مسلسل اسباق پڑھ رہے ہیں آج کل وہ جنرل ریاضی 10ویں جماعت کے اسباق ہیں. تو یہ ہم مکمل کر کے ہم پھر جنرل ریاضی 9ویں جماعت کے اسباق پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو میتھمیٹکس کا سنگل نیشنل کریکولم گورنمنٹ آف پاکستان نے جو نیا نصاب بنایا ہے وہ بہت سٹینڈرڈ اور معیاری ہے. تو اس کی ہم نے 3 4 اور 5 کلاس کے اسباق اب تک ہم 3 یا 4 یونٹ پڑھ چکے ہیں. وہ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، گریڈ 3 گریڈ 4 اور گریڈ 5 کے اسباق. تو آئندہ ہم یونٹ کلاس 6 7 اور 8 کے اسباق بھی شروع کریں گے. جیسے ہی سنگل نیشنل کریکولم گورنمنٹ کی جو نئی بکس آئیں گی 6 کلاس کی 7 کی 8 کی، تو ان کو ہم باقاعدگی سے پڑھیں گے. تو آپ ان اسباق کو دیکھیں، سمجھیں، ویڈیوز کو لائک شیئر کریں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم.